الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. گرامی قدر سامعین حضرات محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو عقل کی دولت سے نوازا ہے. انسان اور دیگر جانوروں میں جو ایک تفریقی نقطہ ہے وہ عقل ہے. دیگر جانوروں کے اندر عقل نہیں اور انسان میں اللہ نے عقل رکھی ہے. مویشیوں میں شعور کی دولت ہے، عقل کی دولت نہیں ہے. شعور کیا ہوتا ہے کہ جانور کو نفع اور نقصان وہاں محسوس ہو جاتا ہے جو اس کی بس ضرورت ہوتی ہے. پانی کے سامنے مویشی کو لائیں گے تو وہ پیاسا ہوگا تو پانی کی جانب لپکے گا، مٹی کی جانب نہیں لپکے گا. لاشعوری طور پر وہ پیاس کا علاج پانی سمجھتا ہے. ایسے ہی آپ کسی جانور کی رسی پکڑ لیں، اس کی نکیل پکڑ لیں اور اس کو کھینچتے لائیں اور ایک گڑھا ہو، گڑھے کے دوسری جانب چلے جائیں اور اس کو کھینچ کر گڑھے میں لانا چاہیں تو وہ جانور بدکے گا، وہ پیچھے کو کھینچے گا، آگے نہیں جائے گا. اس لیے کہ اس کا شعور اس کو بتا رہا ہے کہ یہاں تیری موت ہے، یہاں تیری ہلاکت ہے. یہ شعور ہے. لیکن عقل یہ انسان کے پاس ہے، عقل جنات کے پاس ہے، عقل فرشتوں کے پاس ہے. 3 مخلوقات کے علاوہ کوئی صاحب عقل مخلوق نہیں ہے. ان 3 مخلوقات کو کہا جاتا ہے ذوی العقول، عقل والی قومیں، عقل والی مخلوقات. دیگر جانوروں میں عقل نہیں ہے. وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے تو شعور کی وجہ سے پہچانتا ہے، عقل کی وجہ سے نہیں پہچانتا ہے. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ آرام کا طلبگار ہوتا ہے اور نقصان سے انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے. یہ عقل کا تقاضا ہے. آرام ملے، مجھے سکون ملے، نفع ملے اور میں نقصان سے بچ جاؤں. یہ انسان کی عقل کا تقاضا ہے اور یہ انسان کی ہر ذی شعور ذی عقل انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے. اب دیکھیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، دیگر تقویت کی چیزیں کھاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ان چیزوں میں ہمارا نفع ہے.
ان چیزوں میں ہمارا نفع ہے. اور دوا پی رہے ہیں، ٹیبلٹس کھا رہے ہیں، انجیکشن لگوا رہے ہیں، تو کیوں بھائی؟ پتہ ہے کہ ان کے ذریعے نقصان رفع ہوگا، نقصان دور ہوگا. انسان آرام اور نفع کا طلبگار ہے، اور نقصان انسان کی طلب میں نہیں ہے. نقصان سے انسان بچنا چاہتا ہے، ہر عقل مند انسان بچنا چاہتا ہے. پھر طریقے الگ الگ ہیں. بعض لوگوں کو ہر حال میں نفع چاہیے، اور نفع ہے کیا؟ ہم نفع اسے نہیں سمجھتے جو عارضی نفع ہو، تھوڑے وقت کے لیے ہو. یہ نفع نہیں ہے. نفع کے لیے بھی انسان چاہتا ہے کہ مجھے وہ نفع ملے جو نہ ختم ہونے والا ہو، یا کم از کم ایسا نفع ملے کہ جو طویل المیعاد ہو، سالہ سال تک میں اسے آرام حاصل کر سکوں. ایسا نفع چاہیے. مثال کے طور پر ایک ایسا شخص ہے کہ اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ 2 مکان ہیں. ایک مکان تو محل ہے، محل خوبصورت بنا ہوا ہے، اس میں آرام آسائش کی ہر چیز موجود ہے. اور ایک پرانا سا بوسیدہ سا مکان ہے، سادہ ہے بالکل بنا ہوا، اس میں اتنی سہولیات نہیں ہیں. لیکن ایک معاملہ ہے کہ یہ جو عالی شان مکان ہے یہ آپ کو 4-6 دن کے بعد خالی کرنا پڑے گا، اور یہ جو پرانا سا مکان ہے سادہ سا، اس میں بیٹھ جاؤ کبھی تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی نہیں نکالے گا. تو انسان اس خوبصورت مکان کو پسند کرے گا یا اس بوسیدہ اور پرانے مکان کو؟ پرانا. کیوں؟ اس میں نفع طویل ہے، دیر پا نفع ہے اس میں. تو انسان کی عقل کا تقاضا ہے کہ دیر پا نفع کو انسان پسند کرے، اور اس نفع کو پسند کرے جس میں نفع تو ہے مگر نقصان اس میں کہیں راستے میں نہیں ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نفع بھی حاصل کر رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں اس کو نقصان بھی ٹچ دے رہا ہوتا ہے. تو کیا یہ بندے کو پسند ہے کہ میں چلا ہوں نفع کمانے اور کہیں کہیں نقصان بھی اٹھاتا جاؤں؟ یہ انسان کی طبیعت کو پسند نہیں ہے، عقل اس کا تقاضا نہیں کرتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے، ایک شخص کو کہہ دیا جاتا ہے بھئی یہ خوبصورت محل ہے اور یہ پرانا مکان ہے، بوسیدہ ہے، اس میں اگر رہو گے تو یہ محلہ کوئی شریف لوگوں کا نہیں ہے، یہ پڑوس کوئی شریف لوگوں کا نہیں ہے. یہاں لوگ ستاتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، عزت کے دشمن ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، چوری چکاری بہت ہے اس محلے میں. مکان تو بڑا عالی شان ہے اس محلے میں اور آپ کو بہت مناسب کرائے میں مل رہا ہے، لیکن دوسرے محلے میں مکان ہے اور وہ ہے بالکل سادہ سا، کوئی اتنی اس میں فیسلٹیز نہیں ہیں، لیکن بھائی ہے بڑا پرامن. وہاں پر نہ چوری نہ چکاری، نہ محلے میں کوئی غلط لوگ ہیں، اچھا ہے. تو انسان کی عقل کا تقاضا کیا ہے؟ کون سا مکان پسند آئے گا؟ پرانا. کیوں؟ یہ ہے تو عالی شان، لیکن اس کے اندر نفع اٹھانے کے ساتھ ساتھ نقصان کا بھی اندیشہ، سمجھیے گا بات کو، نقصان کا بھی اندیشہ ہے. اور وہ ہے تو سادہ لیکن اس میں نفع ہی نفع ہے، بھلے تھوڑا سا ہی مگر نفع ہی نفع ہے. کہیں پر بھی نقصان اٹھانے کا اندیشہ. یہ انسان کی طبیعت ہے. یہ دنیا کے اعتبار سے ہم یہ طبیعت رکھتے ہیں، عمومی طور پر ہماری یہ سوچ ہوتی ہے. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں ہر حال میں نفع ہی چاہیے. بعض ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ایسا نفع نہیں چاہیے جس میں کوئی نقصان ہو جائے. بعض ہوتے ہیں ہر حال میں نفع چاہیے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے بھائی میں ملک کا وزیر اعظم بن جاؤں، بھلے مجھے آدھے ملک کی عوام کی قربانی دینا پڑے. سمجھ آ گئی ہے؟ بھلے مجھے لاشوں کے انبار لگانا پڑے لیکن مجھے کرسی چاہیے. دوسرا کہتا ہے بھائی مجھے کرسی کی پیشکش بھی ہو رہی ہے لیکن میں اس لیے قبول نہیں کرتا کہ کہیں مجھ سے اللہ کی مخلوق پر ظلم و زیادتی نہ ہو جائے. سمجھ آ گئی ہے؟ مجھے ایسا اقتدار
نہیں چاہیے جس میں میرا ایمان اور میری آخرت خطرے میں پڑ جائے۔ اب یہ نفع طلب کر رہا ہے لیکن آخرت کے نقصان پر دنیا کے نفع کا سودا کر رہا ہے، اور یہ ہے کہ جو آخرت کے نقصان کو مد نظر رکھ کر اس سے بچنے کی خاطر دنیا کے عارضی نفع کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کرنا، میں کوشش کروں گا کہ بات آسان ہو جائے انشاءاللہ۔ خلاصہ کلام کیا ہے؟ یہ دنیا جو ہے یہ نفع کا گھر بھی ہے اور نقصان کا گھر بھی ہے۔ یہاں اگر رہیں گے آج نفع ہے تو کل نقصان ہے، آج نقصان ہے تو کل نفع ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے کہ یہاں ہوا ایک رخ کی نہیں چلتی۔ ایک رخ کی چلتی ہے کیا؟ ایک رخ کی نہیں چلتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہاں کیا ہے؟ حالات مختلف ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں آیا تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، یہ دنوں کا چکر لگا رہتا ہے، کبھی دن اچھے کبھی دن برے۔ سمجھ آ گئی؟ لیکن نہ ہمیشہ اچھے دن رہتے ہیں اور نہ ہی ہمیشہ برے دن۔ کیوں؟ کہ دنیا دکھ سکھ کا مرکز ہے، دکھ بھی ہے سکھ بھی ہے، لیکن یہاں کا دکھ بھی عارضی، یہاں کا سکھ بھی، یہاں کا نفع بھی عارضی، یہاں کا نقصان بھی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ وہ ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک وزیر رکھا کہ بھائی مجھے کوئی ایسی بات کہہ دیا کرو کہ اگر میں بہت زیادہ پریشان اور غم زدہ ہوں تو میری پریشانی ختم ہو جائے، اور جب میں بہت زیادہ خوش ہونے لگوں تو میری خوشی کے پر کٹ جائیں اور میں اعتدال میں آ جاؤں، کوئی ایسا جملہ کہو۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، بسم اللہ کریں۔ وزیر رکھ لیا۔ اب جناب وزیر سوچ رہا ہے کیا جملہ کہوں کیا جملہ کہوں۔ بادشاہ ایک دن دیکھا بہت زیادہ مغموم بیٹھا ہوا ہے، بہت زیادہ مغموم بیٹھا ہوا ہے۔ کیا ہو گیا جی؟ یہ نقصان ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہاں سے خطرہ ہے، یہ خطرہ ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ تو وزیر نے کہا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی، بولو۔ انہوں نے کہا اچھا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی پہلے اگر یہ دن نہیں تھے تو پھر ہمیشہ یہ دن بھی نہیں رہیں گے۔ پھر جناب وزیر ایک دن دیکھا بادشاہ بہت خوش بیٹھا ہوا ہے، بہت خوش ہے، بہت خوش ہے۔ دیکھا بھائی ایک سیل نکالنا چاہیے بڑے میاں کا، بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں۔ تو وزیر نے کان کے قریب جا کر کہا یہ دن بھی گزر جائیں گے، یہ دن بھی۔ تو وہیں پر بادشاہ سلامت جو ہے نا سنجیدہ ہو گئے، او ہو واقعی میں عارضی خوشی پر اتنا اترا رہا ہوں، یہ دن بھی گزر جائیں گے۔ جس طرح دکھ نہیں رہنے میرے بھائیوں، اس طرح ہمیشہ دنیا کے سکھ بھی نہیں رہنے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ دنیا کا دکھ بھی عارضی، دنیا کا سکھ بھی عارضی ہے، نہ وہ رہا تو نہ یہ رہے گا۔ قرآن مجید نے کہا ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے، تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے، یعنی نہ ہمیشہ تنگی رہتی ہے اور نہ آسان۔ یہ دن بدلتے رہتے ہیں، اور اس لیے اللہ دنوں کو تبدیل کرتے رہتے ہیں، حالات کو تبدیل کرتے رہتے ہیں، تاکہ بندہ اپنے خالق کی طرف متوجہ رہے، اپنے حال لانے والے مالک کی طرف متوجہ رہے کہ یہ اچھے حال بھی لانے والا کون ہے اور برے حال بھی لانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی پہچان رہے۔ چنانچہ عرض کر رہے تھے کہ میرے بھائیوں دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ نفع ہو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو، چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں؟ لیکن یہ اصول کہیں بھی فٹ آنے والا دنیا میں نہیں ہے۔ نقصان بھی پہنچے گا، نفع بھی ملے گا، اور نقصان بھی عارضی ہوگا اور نفع بھی کیا ہوگا؟ عارضی ہوگا۔ یہاں کے دکھ بھی عارضی، یہاں کے سکھ بھی۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سکھ کے ساتھ ساتھ دکھ کو جوڑا ہے، اللہ نے دنیا کے آرام کے ساتھ ساتھ بے آرامی کو جوڑا ہے، اللہ نے دنیا کے نفع کے ساتھ ساتھ نقصان کو جوڑا ہے۔ مثال کے طور پر بادشاہوں کے پاس ہم تو سوچتے ہیں محلات ہیں، عالی شان گاڑیاں ہیں، جب جی چاہے جناب طیاروں میں بیٹھ کے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ ان کے ہاں تو کھانے پینے کے سامان وافر مقدار میں ہوتے ہیں، ان کے ہاں تو جناب علی ان کے بیڈ روم کتنے عالی شان ہوتے ہیں، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، کر و فر ہے، کوئی گویا کہ پریشانی نہیں ہے۔
لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ جتنا پریشانیاں ان لوگوں کی ہوتی ہیں اتنا وہ میری اور آپ کی، سمجھ آ گئی نا جی، اتنا میری آپ کی پریشانیاں نہیں ہیں. بادشاہ ہوں گے، دنیا کی ہر چیز موجود ہوگی، لیکن اتنا پریشانی آئے گی بسا اوقات ساری ساری رات آنکھوں سے گزر جائے گی اور نیند نصیب نہیں ہوگی. سوچتے سوچتے پریشان پریشان پریشان. ہاں جی، کرسی تو مل گئی، محلات بھی مل گئے، بنگلوز بھی مل گئے، گاڑیاں جہاز بھی مل گئے، سب کچھ مل گیا، لیکن ان چیزوں میں اللہ نے سکون. یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہ ظاہری طور پر کیا ہے، دولت ہے، مادیت ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ جناب دولت سے اچھا کھانا تو خریدا جا سکتا ہے، لیکن بھوک کا مٹ جانا اس کا تعلق دولت سے. بھوک مٹتی ہے دولت سے کہ میرے پاس دولت ہے لہذا میری بھوک مٹ چکی؟ نہیں، ایسا نہیں. ایک شخص ہے وہ بہترین نرم بستر تو خرید سکتا ہے پیسہ خرچ کر کے، لیکن کیا پیسے سے وہ نیند خرید سکتا ہے؟ ایک شخص ہے وہ بہترین سے بہترین دوائیں تو خرید سکتا ہے، لیکن کیا وہ صحت بھی خرید سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائی. تو کیا چیز عرض کر رہے تھے کہ یہ دنیا کے جو نفع ہیں ان کے ساتھ نقصان جڑا ہوا ہے. مثال کے طور پر یہ جو ایک لقمہ ہم کھاتے ہیں، لقمہ، ایک کھانے کا لقمہ، ذرا کبھی اس کے پیچھے سوچیں نا، اس پر کتنے جتن ہوئے، کتنی محنتیں لگی ہوئی ہیں، اس کے پیچھے کتنے لوگوں کے آرام تباہ ہوئے ہوں گے. سمجھ آ گئی ہے؟ ایک کسان ہے، وہ ایک لقمے کی خاطر کیا کرتا ہے، زمین میں ہل چلاتا ہے، اس میں بیج بوتا ہے، پھر جناب کھیتی کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کو پانی سے سینچتا ہے، اس کو کھاد، اسپرے، دوائیں، پھر اس کی رکھوالی، پھر چلتے 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 وہ پک کے جوان ہوتی ہے، پھر اس کی کٹائی ہے، پھر جناب علی اس کے بعد اس کی پسائی ہے، پسائی کے بعد پھر آٹا گوندنا ہے، پھر آٹا اس کی روٹی بنانی ہے، پھر آگ جلانی ہے، پھر روٹی پکانی ہے، پھر اس کے بعد کہیں اس کے سامنے روٹی آئے گی تو نوالا توڑ کے یہ منہ میں رکھا اس نے اور اس کے معدے میں اتر گیا. کیا یہ نوالا آسانی سے تیار ہوا تھا؟ بولو بھائی، اس کے پیچھے کتنی مشقتیں، کتنی محنتیں اس کے پیچھے. تو ٹھیک ہے بہترین خوراک تیرے پیٹ میں گئی، لیکن یہ تو سوچ اس کے ساتھ تکلیفیں کتنی جڑی ہوئی ہیں. ہاں بھائی، اس کے ساتھ محنتیں کتنی جڑی ہوئی ہیں. اور ایسے ہی ایک بندہ ہے، وہ اولاد مانگتا ہے اللہ سے، یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے. اللہ نے اولاد دے دی، یہ سمجھتا ہے بڑا خوش نصیب ہوں، مجھے اولاد مل گئی ہے، صاحب اولاد ہو گیا ہوں. لیکن یہی اولاد اگر اللہ نہ کرے نافرمان ثابت ہو جائے، ایمان سے بتائیں تو کیا ہے، یہ نفع زیادہ یا نقصان زیادہ؟ نفع کے ساتھ نقصان جڑ گیا ہے. اب یہ کیا ہے، اتنا مجبور ہے، نفع اتنا کہ جان سے بڑھ کے محبت کرتا ہے اپنی اولاد سے. اب کیا ہے، ان کا دکھ بھی برداشت نہیں ہوتا، لیکن پریشان اتنا ہے کہ انہی کی جانب سے جب دکھ ملتے ہیں تو انسان کی برداشت میں نہیں ہوتے ہیں. سمجھ آ گئے نا جی؟ ایسے ہی ہے میرے بھائیوں، انسان کے دنیا کے نفع کے ساتھ ساتھ نقصان کہو جڑا ہوا ہے. بولو بھائی کیا ہے؟ جڑا ہوا ہے. میں بات کی بنیاد باندھنا چاہتا ہوں، اللہ کرے بات آسانی سے سمجھ آ جائے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا جو ہے یہ آرام کا گھر نہیں ہے، یہ دکھوں کا بھی گھر ہے اور سکھوں کا بھی گھر ہے. یہاں کے دکھ بھی عارضی ہیں اور سکھ بھی عارضی، لیکن اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی دیکھ لیجئے، وہاں کے دکھ نہ ختم ہونے والے ہیں اور وہاں کے سکھ نہ ختم ہونے والے. جو دکھوں میں گرفتار ہو گیا اس کو کبھی سکھ دیکھنا نصیب نہیں ہوں گے، اور جس کو اللہ نے سکھ نصیب فرما دیے پھر اس کو کبھی دکھ دیکھنا نصیب. جاگ رہے ہیں؟ توجہ فرمائیں جی. اللہ تعالیٰ سے آخرت کے دکھوں سے پناہ مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ آخرت کے دکھوں کے معاملے میں اپنی پناہ نصیب فرمائے، اور اللہ جل شانہ آخرت کے سکھ، چین اور آرام نصیب فرما دیں. اللہ اکبر. ہاں، دو چیزیں جو انسان کا سکھ تباہ کرتی ہیں. دو چیزیں جو انسان کا سکھ تباہ کرتی ہیں، آخرت کا سکھ تباہ کرتی ہیں. نمبر ایک، ایمان کا نہ ہونا. ایک شخص ایمان سے محروم ہے تو یہ آخرت کے سکھ سے بھی کیا ہے؟ محروم ہے. اب میں تو نہیں کہہ سکتا، اللہ پاک قبول فرمائے.
ہمارا ایمان چھوٹا سہی، ہلکا سہی، کمزور سہی، بوسیدہ سہی، لیکن الحمدللہ کچھ تو ہے نا بھائی، الحمدللہ کچھ تو ہے. ایمان ہے کم سہی کمزور سے، لیکن بحمدللہ کچھ ہے. اچھا، ایک تو یہ چیز ہے کہ ایمان کا نہ ہونا یہ آخرت کے سکھ سے محروم ہونے کا سب سے بڑا سبب ہے. اور نمبر دو، ایک اور شیطانی دھوکہ اور وسوسہ ہے. شیطانی دھوکہ، شیطانی دھوکہ کیا ہے اس بات کو سمجھیے گا. شیطان کا دھوکہ یہ ہے جس دھوکے میں انسان مبتلا ہوتا ہے تو آخرت کے سکھوں سے محروم ہو جاتا ہے. وہ دھوکہ یہ ہے، جاگ رہے ہیں، سو نہیں جانا بھائی. وہ دھوکہ یہ ہے کہ بھائی ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، کر لیں گے. کیا ہے بھائی؟ ابھی بہت وقت پڑا ہے، کر لیں گے. نمازیں بھی پڑھ لیں گے، داڑیاں بھی رکھ لیں گے، خواتین ہیں تو پردہ بھی کر لیں گی. اور ٹھیک ہے بھائی ابھی بڑا وقت پڑا ہے، لوگوں کے حق مارے ہوئے ہیں، کبھی لوٹا دیں گے. ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے بھائی، فلاں فلاں گناہ کر رہا ہوں، چھوڑ دوں گا کبھی، اچھا توبہ کر لیں گے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ انسان بہت بڑے دھوکے میں مبتلا ہے، اور سب سے بڑا دھوکہ باز شیطان ہے جس نے اس کو دھوکہ میں مبتلا کر رکھا ہے. اور اگر اسی دھوکہ میں موت واقع ہو گئی تو آخرت کا سکھ نصیب. اس کی مثال ایسے ہے جیسے میں عرض کروں کہ توبہ جو ہے نا، توبہ یہ مرہم ہے. شاید بولو کیا ہے؟ مرہم. مرہم کس پہ رکھا جاتا ہے؟ زخم پہ. اور گناہ جو ہے نا یہ آگ ہے، یہ آگ ہے. اب کوئی شخص اگر جل جاتا ہے تو اس کو مرہم رکھی جاتی ہے. زخم ہو گیا بھائی، کٹ گیا، زخم ہو گیا، ہاں جی آگ میں جل گیا، اس کو کیا ہے مرہم رکھ دو تاکہ اس کا زخم ٹھیک ہو جائے. لیکن کیا وہ انسان عقل مند ہو سکتا ہے معاشرے کا جو کہے میرے پاس تو بھائی وافر مقدار میں میری دکان میں مرہم رکھے ہوئے ہیں، میرا تو اپنا میڈیکل سٹور ہے، میں تو مرہم بیچتا ہوں، بہت زیادہ ہیں، لہٰذا میں روزانہ اگر اپنا ہاتھ پاؤں کاٹتا رہوں، جلاتا رہوں، کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ میرے پاس مرہم ہے، رکھ لوں گا ٹھیک ہو جاؤں گا. یہ عقل مند ہے؟ نہیں بولتے بھائی. اس کو بھی عقل مند کہہ سکتا ہے؟ تو کیا ہے؟ نفع کی امید پر اپنا نقصان کرتے جانا، توبہ کی امید پر گناہ کرتے جانا، توبہ کی امید پر گناہ کرتے جانا، کر لوں گا کر لوں گا کر لوں گا. خدا کی قسم اس سے بڑا شیطانی دھوکہ اور کوئی نہیں. جو انسان کو کہتا ہے آج سو جا، کل سے نماز شروع کر دینا، آج تو تھکا ہوا ہے، عشاء نہیں پڑھ، ٹھیک ہے کل سے پڑھ لینا، اچھا ٹھیک ہے آج ناپ تول میں کمی کر لے، کل سے جو ہے نا اپنا ترازو ٹھیک کر لینا، اچھا ٹھیک ہے آج دھوکہ دے دے، کل سے توبہ کر لینا، اچھا ٹھیک ہے آج یہ گناہ کر لے، یہ گناہ کرنے کے بعد پھر توبہ کر لیں گے. میرے بھائیو یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے. اور عرض کیا کہ اس طرح جو انسان دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے اچانک اس سے موت آ جاتی ہے اور اس کو پھر توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو راستے پر سفر کرنے سے پہلے کسی بھی راستہ فہم سے، جو اس راستے کے دو پیج جانتا ہو، ہاں جی اونچ نیچ جانتا ہو، اس سے پوچھ لے کہ بھائی میں اس راستے پہ سفر کرنا چاہتا ہوں، ذرا مجھے بتاؤ گے اس راستے میں کہاں کہاں مشکلات ہیں، کہاں کہاں آسانیاں ہیں. سفر پہلے شروع نہیں کر دیتا، وہ کیا کرتا ہے پہلے پوچھتا ہے بھائی کہاں کہاں مجھے مشکل پیش آئے گی، بھائی وہاں وہاں آئے گی. تو یہ کیا کرے گا؟ اس مشکل کی راہ سے بچ کے نکل جائے گا، یا کم از کم اس مشکل کا کوئی حل ڈھونڈ کر ہی یہ وہاں جائے گا. تو اس لیے میرے بھائیوں اگر انسان کو پتہ چلے کہ اس کام میں گناہ ہے تو پھر دانا یہ ہے کہ پوچھ پوچھ کر چلے اور اپنا محفوظ راستہ اختیار کرے تاکہ ایمان بھی بچ جائے، اعمال بھی بچ جائیں اور شیطانی دھوکے سے بچ جائے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کا نقصان نفع عارضی ہے، لیکن آخرت کا اگر نقصان ہو گیا تو بھائی کوئی بھی اس نقصان سے بچانے والا نہیں، کوئی اس نقصان سے بچانے والا. اللہ اکبر. اے میرے اللہ، آپ ہی رہنمائی فرما دیں کہ ہم آخرت کے نقصان سے کیسے بچ سکتے ہیں. میرے رب نے اس آیت کریمہ کے اندر دو تجاویز دے دی ہیں، دو نسخے بتا دیے ہیں. فرمایا ان کو استعمال کر لو، یہ دو طریقے استعمال کر لو زندگی میں، ہمیشہ ہمیشہ تم آخرت کے نقصان سے محفوظ رہ جاؤ گے. شاباش. کتنی باتوں میں عمل کرنا ہے جی؟ دو. اس آیت کریمہ میں
دو باتیں ہیں جو آخرت کے نقصان سے بچانے والی ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو. شاباش بولو کیا کریں بھائی؟ اے ایمان والو اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لو، اللہ کا خوف پیدا کر لو. تقوی، اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارو. جو اللہ سے ڈر گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا. نمبر 2، وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ ٹھیک بات زبان سے ادا کیا کرو. کون سی بات؟ ٹھیک بات. ٹھیک، سدیدا، ٹھیک بات زبان سے ادا کیا کرو. یا اللہ کیا ہوگا؟ فرمائے یصلح لکم اعمالکم، تمہارے سب اعمال سنوار دوں گا، سارے نقصان ختم، سارے کے سارے نفع تمہارا مقدر بن جائیں گے. یصلح لکم اعمالکم، دو کام کر لو، اللہ سے ڈرنا شروع کر دو اور اپنی زبان کو محفوظ کر لو، زبان پہ پہرے بٹھا دو. پھر کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، میں اللہ تعالیٰ تمہارے سب حالات ٹھیک کر دوں گا، سارے نقصان ختم، سب کے سب فوائد تمہارا مقدر ہوں گے. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے سارے گناہ بھی اللہ معاف فرما دے گا. اللہ سے صلح ہو گئی نہیں ہو گئی؟ کتنے کام کرنے کی برکت سے بھائی؟ 2 کام. ایک اللہ سے ڈرنا ہے، اس کا تعلق دل سے ہے. تقوی کا تعلق کہاں سے ہے بھائی؟ دل سے. دل کو درست کر لیا جائے، اس لیے کہ یہ جو باغات ہیں، پہاڑوں کے برابر محلات ہیں، یہ کئی منزلہ بلڈنگز ہیں، اور یہ کر و فر ہے، یہ بڑے بڑے کاروبار ہیں، اور یہ دنیا ہواؤں میں اڑ رہی ہے، اس کے پیچھے یہ جو انجن ہے نا، یہ دل ہے. ان کو چلانے والا انجن کون سا ہے بھائی؟ دل ہے. کیا مطلب؟ میرا دل چاہتا ہے کہ جناب علی ایسی بلڈنگ ہو، میرا دل چاہتا ہے میری شادی میں کروڑوں ڈالر خرچ ہو جائیں، میرا دل چاہتا ہے کہ جناب میں فلاں ملک میں سیر کرنے چلا جاؤں، میرا دل چاہتا ہے میرے گھر میں آرام و آسائش کے یوں سامان موجود ہوں. پیچھے انجن کیا ہے بھائی؟ کیا ہے بولو؟ یہ جمعہ کا بیان تھوڑا سا الگ ہو جاتا ہے، درس قرآن کے آپ عادی ہو گئے ہیں، سمجھ آ گئی، یہ تھوڑا سا الگ ہو جاتا ہے. تو اللہ کرے کہ بس ہمارے دل درست ہو جائیں. میری یہی کوشش ہوتی ہے، اللہ سے یہی مانگتا ہوں. اللہ کرے یہ پتہ نہیں اتنا پتھر دل ہیں ہم، اللہ کرے کہ ان میں تھوڑی سی جان پیدا ہو جائے. جان آ گئی جس دن انشاءاللہ اس دن کام ہو جائے گا. اور اللہ کرے میرے ان سب بھائیوں کے دلوں میں نرمی پیدا ہو جائے. میرے بھائیوں دل سنور گیا سب کچھ سنور جائے گا. سمجھ آ گئی ہے؟ تو بھائی اس سارے جہاں کے پیچھے بولو کار فرما کون ہے؟ دل ہے. تمام خواہشات کے پیچھے کون ہے؟ یہ ڈاکو دل ہے اصل. سمجھ آ گئی نا جی؟ دوسروں کے پنجے مروڑ کے مال چھیننا ہے، کس کی طلب تھی؟ دل کی. کسی کی عزت لوٹنا تھی، کس کی طلب تھی جی؟ کسی کو نقصان پہنچانا ہے دل ٹھنڈا کرنے کے لیے. سمجھ آ گئی نہیں؟ کوئی بھائی میرا دل ٹھنڈا ہو جائے، دل ہے کہ ٹھنڈا ہونے کو آ ہی نہیں رہا. سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. بات ہے دل کی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے، یعنی اللہ کا ڈر یہاں ہوتا ہے. اس کوٹھڑی پہ محنت کرنا پڑے گی. اس میں اللہ کا ڈر آ گیا تو وارے نیارے ہو گئے. اس لیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، انسان کے بدن میں اللہ نے گوشت کی ایک بوٹی رکھی ہے. ان صلحت، اگر وہ ٹھیک کام کر رہی ہے، صلح الجسد کلو، سارے جسم کے اعضاء ٹھیک چل رہے ہیں. ان فسدت، اگر اس میں فساد اور بگاڑ آ گیا، فسد الجسد کلو، سارے کے سارے بدن اور جسم میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا. کیا ہے؟ الا وہی القلب، فرمایا سنو وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے. دوسرے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہمیں اگر آخرت کے نقصان سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ اللہ سے ڈرنا ہوگا. اور یہ اللہ کا ڈر کیا ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے شبائی؟ کہاں ہوتا ہے جی؟ دل میں. معلوم ہوا دل پہ محنت ضروری ہے، دل پہ. اچھا، اب اللہ تبارک و تعالی اگر کہہ دیتے کہ نقصان سے بچو، نقصان سے بچو، نقصان سے بچو، تو ہم کیسے بچتے نقصان سے؟ یا اللہ بچنا چاہتے ہیں، طریقہ ہی نہیں آتا. میرے رب نے فرمایا بچنا چاہتے ہو اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرنا شروع کر دو.
بہت آسان سا نسخہ ہے، مجھ سے ڈرنا شروع کر دو۔ اللہ اکبر۔ اور جانتے ہیں تقوی کیا چیز ہے؟ کیسے تقوی آتا ہے؟ اللہ کا ڈر کیسے دل میں آئے گا؟ اللہ کا ڈر اگر دل میں پیدا کرنا چاہتا ہوں میں، آپ، مرد، عورت، کوئی بھی اگر اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، بہت آسان سی ایک ترتیب بتانے لگا ہوں، جو ساتھی سو رہے ہیں ان کو جگا دیں۔ بہت آسان سی ترتیب ہے میرے بھائی، اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف بیٹھ جائے۔ ڈھیلی سی آمین کہیے۔ یا ابھی نہیں ڈرنا چاہتے، تھوڑا سا اور کھا پی لیں، ہم تھوڑا سا اور کھا پی لیں اور پھر ڈرنا شروع کریں گے، ہیں ایسا؟ اس کی مثال ایسی ہے نا، دیکھیں آپ ایک ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کے قوانین بڑے ٹف ہیں، میری طرف دیکھیں، آپ کسی ملک میں رہتے ہیں اس کے قوانین سخت ہیں، بہت ٹف قوانین ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نے اس ملک کا قانون توڑا تو وقت کی حکومت مجھے لٹکا دے گی، کوڑے لگیں گے، جیل ہو جائے گی۔ تو انتظامیہ کا، حکومت وقت کا خوف دل میں ہے یا نہیں؟ شاباش بولیں، ہے۔ اچھا، جب یہ دل میں خوف حکومت کا آیا تو کیا کیا؟ ملک کے قوانین کی نافرمانی کی ہے؟ سب سے پہلے فائدہ کیا ہوا کہ یہ ملک کے قوانین کو فالو کرنے لگا، یعنی گورنمنٹ، اس ملک کی گورنمنٹ کی نافرمانی سے بچنے لگا۔ میرے بھائیو، جب ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی گرفت کا خوف آ جائے گا تو سب سے پہلا کام ہم کیا کریں گے؟ ہم اللہ کی نافرمانی والے کام چھوڑ دیں گے۔ سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ اللہ کو ناراض کرنا ہم چھوڑ دیں گے۔ اور اللہ کو ناراض کرنا ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ دل تو ہمارے پتھر ہیں، دل ہمارے سخت ہیں بھائی، ان کو کیسے نرم کیا جائے، کیسے کس چولہے پہ چڑھایا جائے اس کو کہ یہ نرم ہو جائے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ کیا کیا جائے؟ حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ نے بہت خوبصورت تجویز لکھی ہے، فرمایا اور فرماتے ہیں کہ بڑے عظیم انسان تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرا تجربہ ہے جو شخص 4 سے 5 دن یہ عمل کر لیتا ہے، اس 4 سے 5 دن کے عمل کے بعد پھر اپنے دل کی وہ کیفیت دیکھے، اپنے دل کی وہ کیفیت دیکھے، اس کا دل پہلے سے 100% اب متضاد رخ پہ چل رہا ہوگا، 100% اس کا دل بدل چکا ہوگا، اور پھر اس کے بعد اس کو عادت ہو چکی ہوگی، بشرطے کہ یہ کام کر لے جو کام حضرت نے بتایا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں عرض کر دوں، اور میں اور آپ جو ہے نا مل کر انشاءاللہ تعالی اس تجویز پہ عمل شروع کریں۔ کیا کریں بھائی؟ تاکہ دل بدل جائے۔ کیا ہو؟ مولا دل بدل دے۔ کیا کر بھائی؟ مولا دل بدل دے۔ اللہ کرے کہ مولا ہمارے بھی دل بدل دے۔ دل بدلیں گے تو دن بدلیں گے، بولو شاباش، دل بدلیں گے تو دن بدلیں گے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے دن بدل جائیں، آسودہ دن آ جائیں، لیکن دل ویسے کے ویسے رہ جائیں، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ حدیث شریف میں آیا اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں۔ کون؟ فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا اچھے حکمران آ جائیں، اعمال اچھے کر لو، میں خود بخود کرسی پہ اچھے لوگوں کو لے آؤں گا۔ فرمایا تم اپنے اندر، یہ جو اندر کرسی ہے، تم اسی پر نیک اعمال کو نہیں بٹھانا چاہتے ہو، چاہتے ہو کہ ملک کی کرسی پر نیک حکمران آ جائیں، ایسا ممکن؟ جو بندہ اپنے 6 فٹ کے بدن پر اسلام نافذ نہیں کر سکتا، وہ اتنے بڑے ملک پر نافذ کر سکتا ہے؟ بولو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ شیطان کے چکروں سے بچائے۔ آئیے بھائی، حضرت کیا فرماتے ہیں کہ بھائی دل میں اللہ کا خوف کیسے آئے گا؟ فرمائے روزانہ کی ترتیب بنا لیں، 1 سے 1.5 گھنٹہ، حضرت نے تو اتنا لکھا لیکن کم کر لیں، وہ تو بڑے لوگ ہیں، لیکن کم کر لیں، چلے شروع کم سے کرتے ہیں اور انشاءاللہ ٹائم بڑھاتے چلے جائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ جو بندہ روزانہ کوئی بھی وقت مقرر کر لے، ہو بالکل خلوت، اکیلا ہو، کوئی اس کے پاس نہ ہو، اور 1 سے 1.5 گھنٹہ وہ بیٹھ جائے اور تصور میں ڈوب جائے، تصور میں ڈوب جائے، خوب سوچے کہ میں نے یہ کمایا، میں نے یہ کمایا، گھر بنایا، بلڈنگ بنائی، دکانیں بنائیں، ادھر دیا ادھر دیا، یہاں سے لیا وہاں دیا، ادھر لیا ادھر لگایا،
کیا کچھ میں نے بنایا دنیا کے اندر، کیا کچھ میں نے بنایا دنیا کے اندر، اتنا کچھ میں نے سامان تیار کر لیے ہیں، میری اولادیں ہیں، میرے پوتے نواسے ہیں، میں نے گھر کے اندر اتنی آسائش آرام کے سامان جمع کر لیے ہیں، میرے گھر کے اندر فریج ہیں، میرے گھر میں اے سی ہیں، میرے گھر میں گاڑیاں ہیں، میرے گھر کے اندر جو ہے نا کیا کچھ موجود نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، اللہ نے اولادیں بھی دے دی ہیں، رشتہ دار بھی دے دیے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اچانک جب میری موت آ جائے گی، اب یہ انسان تصور میں ہے، کہاں ہے بھائی؟ تصور میں۔ اچانک میری موت آ جائے گی اور میرا جنازہ جب میرے گھر کی دہلیز سے اٹھا کے باہر لے جایا جا رہا ہوگا، میری دولت بھی پیچھے رہ چکی ہوگی، میرا محل، میری بلڈنگ، میرا گھر، میری گاڑیاں، میرے اے سی، میری سہولیات، میری اولادیں، میرے رشتہ دار، میرے دوست، میری کر و فر، میرا نام، میرا منصب، میرا عہدہ، سب کچھ پیچھے رہ جائے گا، کوئی چیز بھی میرے ساتھ وفا کرنے والی نہیں ہے، اور مجھے لے جا کے بے یار و مددگار ایک گڑھے میں لٹا دیا جائے گا، اوپر میرے منہ کے مٹی ڈال دی جائے گی، اور میرے پاس فرشتے آ جائیں گے، اگر اعمال نیک ہیں تو خوش شکل آئیں گے، اعمال اگر برے ہیں تو انتہائی ڈرونی شکل میں دو فرشتے آئیں گے اور آ کر مجھ سے انتہائی سخت لہجے میں کلام کریں گے، اگر میں ان کو مطمئن نہ کر پایا تو میری قبر میں شدید قسم کی آگ بھڑکا دی جائے گی جس کا ایندھن سوائے میرے بدن کے کچھ نہیں ہوگا، اور میں ہی جل رہا ہوں گا، اور مجھ پہ سانپ اور بچھو مسلط ہوں گے، اور قیامت تک مجھے یہ سزا ملتی رہے گی۔ یہ انسان سوچے اور اندر ہی اندر ڈوب کے سوچے اور روتا رہے، یا اللہ میں کدھر جا رہا ہوں، میرا قبر میں کیا ہوگا۔ حضرت نے لکھا روزانہ جو بندہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس تصور میں ڈوب کر سوچتا ہے، فرمائے 4 سے 5 دن کر کے دیکھے، اگلے دن اگر دل 100% نہ بدل چکا ہو تو پھر بے شک کرنا وہ چھوڑ دے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ 100% دل بدل چکا ہوگا، لیکن ایسے نہیں کہ بیٹھا تو ہے سر جھکا کے، لیکن توجہ ہے، اچھا بھائی فلاں کو فون بھی کرنا ہے، اچھا بھائی فلاں کو پیسے بھی دینے ہیں، فلاں سے لینے بھی ہیں، بھائی دل بھی حاضر ہو، یعنی کہتے ہیں حاضری بھی ہو حضوری بھی ہو۔ بولو کیا چیز؟ ہماری حاضری تو ہوتی ہے مگر حضوری، حاضری بدن کی، حضوری روح کی ہے، دل بھی حاضر، بدن بھی حاضر، روح حاضر، اور انسان تصور کرے، مراقبہ کرے اپنی موت کا، مراقبہ کرے، غور کرے آنکھیں بند کر کے اپنی قبر میں، اور پھر سوچے قبرستان میں کتنی بوسیدہ قبریں ہیں، لوگ ان کو لتاڑ کے نکل جاتے ہیں، ایسے میں بھی کسی قبر میں پڑا ہوں گا بے یار و مددگار، بے نام و نشان، لوگ میری قبر کو بھی لتاڑتے گزر جاتے ہوں گے، لیکن میں ان کو روک نہیں پاؤں گا، یہ میری ہستی ہے، یہ میری حیثیت ہے، سب کچھ میرا ختم ہو جائے گا، 2 نسلوں کے بعد تو لوگ میرا نام بھی بھول جائیں گے۔ کیوں بھائی؟ اچھا ہم یہ جتنے بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی زیادہ ہی اگر تیر مار لے گا تو اپنے پردادا تک نام بتا لیں گے، ایسا ہی ہے؟ اس سے آگے پتا ہے ہمیں؟ جی اس سے آگے کسی کو پتا؟ جب پردادا تک بھی پتا نہیں، بعض تو بہت دادا تک، پردادا تک بھی پتا نہیں، اگر پردادا تک بتا لیا تو اس کے آگے میرے بھائیوں نام، اچھا اپنے وقت کے وہ بڑے بڑے جاگیردار بھی ہوں گے، اپنے وقت کے وہ بڑے بڑے فنکار بھی ہوں گے، اپنے وقت کے وہ بڑے بڑے جنگجو بھی ہوں گے، اپنے وقت کے بڑے بڑے وہ عہدیدار بھی ہوں گے، لیکن آج ہم اولادیں ہیں کہ ان کے نام سے بھی واقف۔ ایسے ہی میرے بھائی ہمارا بھی نام نہ ہوگا داستانوں میں، ہماری بھی داستانیں مٹ چکی ہوں گی، انسان یہ تصور کرے ڈوب جائے اور پھر سوچے یہ سب کچھ میں نے کس لیے کیا ہے، اپنا اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو الجھانے کے لیے، حساب دینے کے لیے انسان تصور کرے، اپنی موت کا تصور کرے، پھر آخرت کا تصور کرے، لاکھوں کروڑوں سال بعد مجھے جب قبر سے اٹھایا جائے گا، میرے بدن پہ لباس نہیں ہوگا، میرے پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، میرے سر پہ ٹوپی پگڑی نہیں ہوگی، بے یار و مددگار اکیلا، حفاتن عوراتن غرلا، میں اللہ کی عدالت میں پیش کیا جاؤں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں نے زندگی کے ایک ایک پل پل کا حساب دینا ہے، وہاں میرا کوئی خیر خواہ اور پرسان حال نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں جب ہم اس تصور میں ڈوب کر سوچیں گے، دل بدلے گا نہیں بدلے گا؟ جی دل سے دنیا نکلے گی نہیں نکلے گی؟ دل میں خدا کا خوف آئے گا انشاءاللہ، اور خدا کے لیے بھائی آج سے ہم تجرباتی طور پہ تو شروع کر دیں، ہاں بھائی
तजर्बाती तौर पे बहुत सारे कामों के तजर्बे हम कर चुके, कितनी दुकानें लगाई तजर्बे के तौर पर, फेल हो गई, नाकाम हो गए, और काम शुरू कर लिया। जरा इस दुकान को भी लगा के देख लें भैया, ठीक है। अकेले कहीं बैठ जाइए, घर में अकेले बैठ जाएं, बच्चे सो चुके हों, अकेले अपने बिस्तर पे ही लेटने से पहले बैठ जाएं, तसव्वुर करें, घंटा नहीं करें, 10 मिनट तो कर लें भाई। क्या ख्याल है, करेंगे इंशाअल्लाह? दिल रखेंगे इंशाअल्लाह, देखना मेरा रब कैसे दिल बदलेगा इंशाअल्लाह। इसलिए फरमाया अगर हमेशा हमेशा के नफे के तलबगार हो, ऐसा नफा कि जिसके साथ नुकसान जुड़ा हुआ, दुनिया में नफे दिए मगर नुकसान जुड़े हुए हैं साथ, लेकिन वहां नफा मिल जाएगा, खौफ नहीं फिर नाकामी का। फरमाया वहां तो जन्नत में चले जाओगे तो फिर मौत भी तुम्हें नहीं आएगी। क्या? और ऐसी नेमतें मिलेंगी, ला मक़तूअतिन वला ममनूआ। फरमाया ऐसी ऐसी कि फरमाया ऐसे फल मेवे उनका ना मौसम खत्म होगा और ना ही तुमसे कोई छीन पाएगा। ऐसे तुम्हें मालिकाना हुकूक मिलेंगे जन्नत के। अल्लाहु अकबर। अच्छा, जन्नत में जाने का वक्त कितना है जी? हमारे पास वक्त कितना बाकी है? बोलो। अल्लाहु अकबर। अलमरउ मसरूरुन फी अहलिही वल मौतु अदना मिन शिराके नालिही। इंसान अपने बीवी बच्चों में खुश बैठा होता है, दोस्त अहबाब में खुश बैठा होता है, रिश्तेदारों में खुश बैठा होता है, उसे नहीं पता होता कि मौत उसकी जूती के तस्मे से भी ज्यादा करीब पहुंच चुकी है। और हदीस शरीफ में आया मम्माता फकद कामत क़ियामतुहु, जिसकी मौत वाक़ई हो गई उसकी क़यामत का आगाज हो चुका है। जी, क़यामत का आगाज हो चुका। मेरे भाइयों, जब कब्र में चले गए तो आखिरत के मामला शुरू हो गए, नहीं हो गए? अल्लाहु अकबर। तो एक तो ये है नुस्खा बताया, फरमाया अगर कामयाब 100% कामयाबी चाहते हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालों में अल्लाह से डरो। जब मुझसे डरना तुम्हें आ जाएगा तो मेरी नाफरमानी से बचना भी तुम्हें आ जाएगा। वक्त की हुकूमत से डरते हैं तो नाफरमानी से बचते हैं, अल्लाह से डरेंगे तो नाफरमानी से बचेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी चीज फरमाया, दूसरा नुस्खा तुम्हें ये इस्तेमाल करना होगा, क़ूलू क़ौलन सदीदा, बात ठीक किया करो। क्या? अच्छा, यानी ये जो जबान है ना, जबान फरमाया इसको दुरुस्त कर लो, ये जबान इसको दुरुस्त कर लो। क्यों? हदीस शरीफ में आया रोजाना जब सुबह इंसान उठता है, रोजाना फजर होते ही इसकी आंख खुलती है, तमाम आज़ा, हाथ भी, पांव भी, आंख भी, कान भी, तमाम तर आज़ा जबान के सामने मिन्नत जारी करते हैं। हदीस में आया और कहते हैं कि हम तुझे कसम देते हैं, यानी गोया हम तुझे अल्लाह का वास्ता देते हैं, जबान ख्याल करना, हम तेरे साथी हैं, हम तेरे साथ हैं, अगर तू ठीक रही तो हम सब ठीक रहेंगे, अगर तू टेढ़ी हो गई तो हम सब टेढ़े हो जाएंगे, इसलिए हमारे मामले में तो खुदा से डर। ए जबान, हमारे मामले में खुदा से डर। जबान के शर से तमाम आज़ा अल्लाह की पनाह चाहते हैं। क्यों भाई? ये मुक्के घोंसे कब चलते हैं? पहले बोलो भाई, पहले जबान चलती है। क्या चलती है? पहले जबान चलती है। नाराजनों मेरी बहनें बेटियां, मैं अक्सर ये बात अर्ज करता हूं, ये घर में लड़ाइयां झगड़े मियां बीवी के दरमियान क्यों होते हैं? औरत अगर जबान चलाना छोड़ दे तो शौहर हाथ चलाना छोड़ दे। सही कह रहा हूं? ये मामलात क्यों होते हैं? आगाज कहां से होता है? जबान चलाने। समझ आ गया? ये जबान जो है ना, अल्लाह अकबर, मेरे शेख फरमाया करते हैं कि ये जबान इंसान को घोड़े पे भी बिठाती है, गधे पर भी बिठाती है। यही जबान है, कभी घोड़ा कभी, समझ आ गई है? क्या मतलब है? कभी इज्जत से नवाजती है, कभी इज्जत उतारती है। यह जबान है। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, दिन क़यामत के इंसान सबसे ज्यादा कौन सी चीज के वबाल में गिरफ्तार होगा? सबसे ज्यादा कौन सी चीज के वबाल में गिरफ्तार होगा? आप अलैहिस्सलाम ने यूं जबान पकड़ी, फरमाया इसके। क्या? जबान के वबाल में। यही जबान है। अच्छा, इंसान जब पैदल चलता है पांव थक जाते नहीं थक जाते? शाबाश बोलो। काम करते करते हाथ, सारी सारी रात मोबाइल देखेंगे, आखिर आंखें, अल्लाह करे जल्दी थक जाया करें। हाँ भाई, अल्लाह करे बोलो, जल्दी थक जाया करें। हा 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 हा, आंखें थक जाती हैं,
سمجھ آ گئی ہے؟ کان ایک بات کو سن 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 کے آخر تھک جاتے ہیں. نہیں تھک جاتے ہیں، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. یہ زبان کبھی بول بول کے تھکی ہے جی؟ اگر 1,00,000 سال زندگی مل جائے انسان کو، یہ زبان بک 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 کرتی رہے تو 1,00,000 سال تک اس کے اندر تھکن، بلکہ یہ اور چالو ہوتی ہے، اس کی گرہ اور کھلتی ہیں اور خوب تیز چلتی ہے، بے لاگ چلتی ہے، بے لگام چلتی ہے. تو اس لیے سب سے زیادہ شریر بھی یہی ٹکڑا ہے تو یہ گوشت کا ٹکڑا، مگر اس کی کاٹ تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے تو یہ گوشت کا ٹکڑا مگر کاٹ میں بہت تیز ہے. تلوار تو انسان کے بدن کو زخمی کر دیتی ہے، لیکن یہ زبان کی کاٹ اتنا زیادہ ایک دم جا کے دل میں گھاؤ لگاتی ہے، تکلیف پہنچاتی. اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو فرمائے یہ زبان جو ہے اس کو صحیح استعمال کرو. قولوا قولا سدیدا، بات ٹھیک کیا کرو. بات کیوں؟ تمام اعضاء اس لیے پناہ مانگتے ہیں، اس لیے خدا کے واسطے دے رہے ہیں زبان کو کہ اگر تو نے غلط چلنا شروع کر دیا نا، ہاتھ کہتے ہیں ہمیں بھی چلنا پڑے گا، پاؤں کہتے ہیں ہمیں بھی چلنا پڑے گا، اور پھر کیا ہے جناب علی، سارا بدن ہی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن کیا ہے؟ معاملہ زبان کا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کون سی ہیں؟ فرمایا ایک زبان، ایک شرمگاہ، کہ زبان کا بھی غلط استعمال نہیں ہوگا اور شرمگاہ کا بھی غلط استعمال نہیں ہوگا. جس نے ان 2 اعضاء کی مجھے ضمانت دے دی حفاظت کی، میں اللہ کا محبوب نبی ان کو، یعنی میں جنت میں لے جانے کا ضامن ہوں. اتنی بڑی بات ہو گئی، جنت میں لے جانے کا ضامن. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یصلح لکم اعمالکم، فرمایا زبان کا غلط استعمال. دیکھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزرے ہیں اور وہی نازل ہوئی کہ یہاں 2 قبریں ہیں اور ان 2 قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اور فرمایا وما یعذبان فی کبیر، ان کو کسی بڑے گناہ میں نہیں گرفتار کیا گیا، بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہے. ان میں سے ایک جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک چغل خور تھا. کیا تھا؟ چغل خور کون ہوتا ہے؟ لگائی بجھائی کرنے والا، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر. سمجھ آ گئی؟ وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، لمبا دھاگا اور لمبی زبان دونوں ایک جیسے ہیں. لمبا دھاگا اور لمبی زبان دونوں. کیوں؟ کہ اگر یہ الجھ جائیں تو ان کو سلجھانا آسان، لمبا دھاگا اور لمبی زبان الجھ جائیں تو ان کو سلجھانا آسان نہیں ہوتا ہے. اس لیے لمبے دھاگے کو لپیٹ کے رکھو اور لمبی زبان کو سمیٹ کے رکھو. شاہ بولیں، دھاگے کو لپیٹ کے رکھا جائے اور زبان کو سمیٹ کے رکھا جائے، سنبھال کے رکھا جائے، غلط اس کا استعمال نہ کیا جائے. انسان بولنے سے پہلے تولے. ٹھیک ہے طبیعتوں میں غصہ ہے، آ جاتا ہے، کئی حالات ہوتے ہیں، انسان غصے کی وجہ سے اول فول بول دیتا ہے، چیزیں ہیں کچھ ایسی. لیکن انسان سوچے کہ اس زبان سے نکلنے والے الفاظ کی وجہ سے میرے اعمال کا کتنا نقصان ہو رہا ہے. تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج کی اس نشست میں جو معروضات ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے نفع نقصان عارضی ہیں، لیکن جتنا بھی دنیا کا نفع انسان کو مل جائے اس کے ساتھ پھر بھی کہیں نہ کہیں نقصان جڑا ہوا ہوتا ہے. لیکن آخرت کا نفع بھی ختم نہیں ہوگا اور آخرت کا نقصان بھی ختم نہیں ہوگا. اور فرمایا اگر آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کتنے کام کرو؟ نمبر 1 اللہ سے ڈرو، نمبر 2 زبان سنبھال کے بات کرو. زبان بولو قولوا قولا سدیدا، قولوا قولا سدیدا. سدیدا سیدھی بات کرو، سچی بات کرو. یعنی کیا ہے؟ کسی کی غیبت نہ کرو، کسی پہ الزام تراشی نہ کرو، بہتان تراشی نہ کرو، کسی کی عزت نہ اچھالو، اور جو ہے نا کسی کے اندر عیب مت بیان کرو. یہ کیا ہے؟ یہ سب زبان کے گناہ ہیں، سب زبان کے گناہ ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے زیادہ تعداد میں جہنم میں جلنے والی خواتین کو دیکھا ہے.
صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ اکبر. فرمایا مردوں کی نسبت زیادہ. اور آپ نے فرمایا کوئی اتنے اہم گناہ بھی نہیں جن کی وجہ سے جل رہی ہیں، یعنی جنہیں معاشرہ بڑے گناہ کہتا ہے. فرمایا دو ایسے گناہ جن کو بہت ہلکا اور معمولی سمجھا جاتا ہے، ان میں وہ عورتیں گرفتار ہیں. اور اس میں نمبر 1 یکفرن اللعنہ، ایک تو وہ لعن تان زیادہ کرتی ہیں، یعنی زبان کا بے دریغ استعمال کرتی ہیں. کس وجہ سے جہنم میں ہے؟ کہ زبان کا بے دریغ استعمال کرتی ہیں. تو معلوم ہوا کہ زبان کا جو استعمال ہے یہ بہت خطرناک ہے. نمبر 2 یکفرن العشیر، اپنے شوہر کی ناقدری کرتی ہیں. شوہر کی ناقدری کیا ہے؟ وہیں اسی حدیث میں الفاظ ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شوہر کی ناقدری اور ناشکری کیا ہے؟ یکفرنا کفر، شوہر کا کفر کرنا. ارے شوہر کا کفر کیا ہے؟ صحابہ نے ایک روایت میں پوچھا یکفرنا باللہ، یا رسول اللہ کیا وہ اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ فرمایا نہیں، یکفرنا العشیر، شوہر کا کفر ہے. کیسے؟ فرمایا ایک شوہر ایک عورت کو بیاہ کر لایا اور ایک زمانہ گزر گیا. میں مثال دیتا ہوں کہ 40 سال جیسے گزر گیا، بیاہ کے لایا، اور بیاہ کے لانے کے بعد کیا ہے کہ بیوی نے جو منہ سے نکالا شوہر نے پورا کیا. کھانا اس کے مزاج کا، پہناوا اس کے مزاج کا، زیور اس کے مزاج کا، آنا جانا اس کے مزاج کا، رہن سہن اس کے مزاج کا، سارا ماحول اس کے مزاج کا. 40 سال تک اس کی گویا غلامی کی غلامی، جو اس نے تمنا کی شوہر نے پوری کر دکھائی. 40 سال کے بعد اگر کبھی اس نے کوئی بات کہی، شوہر نے اگر اس کی بات کی طرف توجہ نہ دی اور اس کی وہ تمنا پوری نہ ہوئی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت کہتی ہے میں جب سے تیرے گھر آئی ہوں میں نے سکھ نہیں دیکھا. اللہ کی قسم یہ حدیث کے الفاظ ہیں، جب سے میں تیرے ہاں آئی ہوں میں نے سکھ نہیں دیکھا. فرمایا یہ ہے شوہر کی ناقدری ناشکری، اور اس گناہ کی وجہ سے میں نے بہت زیادہ عورتوں کو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا کیا خیال ہے، یہ ہمارے گھروں میں گناہ عام نہیں ہے؟ یہ معاشرے میں عام نہیں ہے گناہ؟ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں متوجہ ہو جائیں اور آئندہ کے لیے ان 2 چیزوں سے اپنا دامن چھڑائیں. میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی آگ میں جلنے والی زیادہ تعداد عورتوں کی اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں، اور آپ نے فرمایا پیچھے ان کے محرکات یہ 2 ہیں، یہ 2 گناہ ہیں. ایک زبان کا بے لاگ استعمال، لان تان کرنا، یعنی دوسروں کی برائیاں کرنا، اور دوسرا گناہ کیا ہے؟ اپنے شوہر کی ناقدری اور ناشکری کرنا. تو میرے بھائیوں اس کی اصلاح کے لیے کیا ہے؟ ایک عمل تو ہم نے یہ کرنا ہے روزانہ کے طور پر انشاءاللہ، مراقبہ موت. اسے کیا کہتے ہیں؟ مراقبہ، کہ تصور میں ڈوب کر سوچیں اپنے اختتام کو، اپنے مٹ جانے کو، اپنے مر جانے کو، اپنے دنیا سے روانہ ہو جانے کو، قبر میں دفن ہو جانے کو، کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن جانے کو، اور بالکل بے نام و نشان ہو جانے کو سوچیں. اور اس کے بعد پھر دیکھیں کتنا دل دنیا سے لگتا ہے، اور یہ روزانہ کی ترتیب بنا لیں. اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالی نے جو دوسری چیز بیان فرمائی، فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ. فرمایا دوسرا کام یہ کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ اللہ کی بھی بات ماننی ہے، اللہ کے حبیب کی بھی بات ماننی ہے. یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فقد فاز فوزا عظیما، تو بس بڑی کامیابی نصیب ہو گئی، بڑی کامیابی نصیب ہو گئی. کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیسے کرنی؟ اس کا بھی آسان طریقہ بتا دوں. اللہ کی کیسے مانیں؟ اس کا تصور انسان کرے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے، اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں انعامات کا. مثال کے طور پر کئی بیچارے نابینا ہیں، روڈ کے کنارے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی اللہ کے نام پر میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے روڈ کراس کرا دو. کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں کہہ رہے ہوتے؟ اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں، ایک دم میں بھاگ سے گزر جاتا ہوں. اور دیکھیں اللہ نے مجھے ہاتھ سلامت دیے، کتنے بیچارے معذور. اللہ نے پاؤں سلامت دیے، کتنی دنیا معذور. اللہ نے زبان سلامت دی، کتنی دنیا گونگی. اللہ نے آنکھیں اور کان سلامت دیے، کتنے لوگ بہرے ہیں، اندھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا دماغ سلامت دیا، کتنے لوگ بیچارے شکل و صورت کے خوبصورت مگر وہ
دیوانے ہیں، پاگل ہیں۔ تو یہ اللہ کی نعمتوں کا، پھر اللہ تعالیٰ نے گھر دیا، اللہ نے بیوی دی، اللہ نے اولادیں دے دیں، اللہ نے سکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کہ مجھے کبھی بھوکا نہیں سلایا، اللہ نے کام دیا، کاروبار دیا۔ یہ ساری کی ساری نعمتوں پر انسان تصور میں ڈوب کر سوچے اور سوچ کر پھر کہے الحمدللہ۔ کیا کہے بھائی؟ کیا کہے؟ الحمدللہ۔ اپنے محسن کے احسان کو جب بھی بندہ سوچتا ہے اس کی قدر دل میں آتی ہے۔ فلاں بندے نے فلاں موقع پر بھائی میرا بڑا ساتھ دیا تھا، میرا محسن ہے، دل میں قدر آتی ہے نہیں آتی؟ اگر اس محسن اللہ کے بارے میں سوچیں گے دل میں قدر آئے گی نہیں آئے گی؟ تو اطاعت نصیب ہو جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو سوچیں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ماریں کھا کر یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے آدھی آدھی رات سجدے میں سر رکھ کے کتنا رو رو کے میرے لیے مغفرت کی دعائیں مانگی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے کتنی فکر فرمائی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا شروع کریں، چھوٹی چھوٹی سنتوں کو زندگی میں لانا شروع کر دیں، عمل میں لانا شروع کریں، اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو جائے گی۔ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کی اداؤں سے بھی عشق ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب اللہ کے محبوب نبی سے محبت ہوگی تو ان کی سنتوں سے بھی عشق ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو جب یہ نتیجہ نکلے گا فقد فاز فوزا عظیما، بڑی کامیابی نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہم سب ارادہ کرتے ہیں۔ اب کتنے کام کرنے ہیں جی؟ 4۔ کتنے کام کرنے ہیں جی؟ 4۔ 1، اپنی موت کا استحضار کریں اور اللہ کا خوف دل میں بٹھائیں۔ نمبر 2، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ نمبر 3، اللہ کی نعمتوں کو سوچ سوچ کر اپنے محسن حقیقی کے ساتھ محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 4، اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اور قربانیوں کو یاد کر کر کے ان کی محبت اپنے دل میں بٹھانے کی کوشش کریں تاکہ ان کی اداؤں سے عشق و محبت ہو جائے۔ جب یہ 4 کام ہو جائیں گے انشاءاللہ، قرآن کہتا ہے فقد فاز فوزا عظیما، اتنی بڑی کامیابی دوں گا، اتنی بڑی کامیابی دوں گا کہ پھر کبھی اس سے نقصان نہیں ہوگا۔ دعائے اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ۔